درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علی مل کے حیدری مظہر العجائب تجید عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، دستہ جعفریہ کے ایک ایک ارکان کی نوکری، ایک ایک رکن کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وطن سے محبت ایمان ہے، ضرور آمین کہنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، میرے دیش کی معیشت بہتر فرما، امت مسلمہ کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرما، پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرما۔ 5 دن سے مسلسل جو لوگ ذکر مظلوم کے لیے دور نزدیک سے آ رہے ہیں ان کے سفر قبول فرما، سنی شیعہ دوستوں کی یہ مشترکہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مرشد ارشد شیرازی بادشاہ اور ان کے خانوادے عزیزوں دوستوں بھائیوں بچوں ماتمیوں ساتھیوں کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ منت کروں گا اگر آپ ہاتھ اٹھائیں تو بہت اچھا لگے گا مجھے، ذرا یوں کیجئے جیسے میں نے کیا ہوا ہے۔ میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھا فرما، عزادار گھروں کے بچوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، ہر بیمار کو ذکر حسین کے وسیلے سے شفائے کلی عطا فرما۔ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ۔ محترم ناظم ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک سب کی حاجات پوری فرما۔ سید ثقلین شاہ صاحب نے مجھے فون کیا ہے، ان کی بھتیجی مائل زہرا شدید بیمار ہے، ضرور دعا کرو گے مالک شفائے کلی عطا فرما۔ حسنین نام کا ایک ماتمی ہے شور کوٹ سے، اس کی ہمشیرہ شدید بیمار ہے، وہ بیچارے لاہور لے کے جا رہے اس وقت ایمبولینس میں، وہ بچی مولا ذکر کے وسیلے سے اسے شفائے کلی عطا فرما۔ مرشداتوں میں بھائی جان نے جس نے جو دعا میری ذمہ کی ہوئی ہے، بھائی جان سمیت دیپ شاہ سمیت مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ منت کر رہا ہوں آمین کہنا میرے اللہ، اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں، سلامت رہیں آپ، سدا آباد رہیں آپ، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، یہ ماتمی آباد رہیں۔ تھوڑی سی نہیں ضرورت سے زیادہ تاخیر ہو گئی، آج چلے جتنا ممکن ہے اتنا ضرور پڑھیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں، کیا معنی بیٹا ڈھیر کا؟ شاباش، آتا ہے تمہیں، اپنے اندر اعتماد پیدا کرو۔ علی بادشاہ نے نہج البلاغہ میں فرمایا اعتمد علی نفسک تنجا، اپنے آپ پہ اعتماد کر تو کامیاب ہو جائے گا۔ آتا ہے تمہیں، گھبرایا نہ کرو۔ جی بسم اللہ، چلیں درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ جی بسم اللہ۔ بیٹا وہ سرائکی سلام کس کاپی میں؟
جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے، کیا طے کیا ہم نے؟ ڈھیر کی میننگ کیا ہے؟ زیادہ، شاباش۔ اب ایک اور معنی میں پڑھنے لگا ہوں، اس پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے، بھرپور توجہ چاہیے۔ جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں، اصغر نے مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا۔ سارے تھوڑی خیر ہوئے جی مرشد دادا جی جیو جی خیر ہوئے میرے پتران دے شاہ جی، سلام ہے چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے نسلہ جی بیٹا جیو غازی استان دینے۔ جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے، بسم اللہ کرم، مالک شفا دینے، مالک زندگیاں دینے، مالک نوکریاں قبول فرماؤں، صحت سلامتیاں عطا ہوں۔ اجازت ہے؟ جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں، میں کوئی موڈ اور بنا کے آیا سا، اتھے آ کے میں نے بدلنا پہ گیا، مرشدہ میں نے مل دیاں جگہ فرمایا ہے میں سرائکی دا سلام پڑھنے ہی تے نواں پڑھنی اون میں پڑھوں۔ جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں، اصغر نے مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا۔ ہاتھ کی ہے پرورش کے ہنر کی رباب نے، شیریں دہن کو شیر سے ہی شیر کر دیا۔ دروازے والے احسان کرو حیدری، سواڈیاں پتران دے شہر آباد ہوں۔ ہاں یہ معیار ہے نا، ہاں یہ شوکت سننے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ غازی استان دے جی بڑھیا مہربانی۔ جو لوگ خود کو ڈھیر سمجھتے تھے دشت میں، اصغر نے مسکرا کے انہیں ڈھیر کر دیا۔ حد کی ہے پرورش کے ہنر کی رباب نے، شیریں دہن کو شیر سے ہی۔ بہت مہربانی، شیر اور شیر کی داد کا بہت شکریہ۔ شیریں دہن کو شیر سے ہی۔ چلو 4 میں سے اور پڑھتے ہیں۔ بلا تشبیہ حسین بیٹے کو اٹھا کے لے آئے، 10 لاکھ نے کہنا شروع کر دیا یہ قرآن لا رہا ہے، اس کی بات نہیں ماننی، یہ بول بیٹا تھوڑا سا، یہ قرآن لا رہا ہے۔ شوکت کہتا ہے بے شیر نے 10 لاکھ کو سمجھائی ہے یہ بات، خود اپنے ہی منصب کا جنازہ نہیں کرتے، 6 ماہ کے بچے جہاں قرآن لگے ہیں اس گھر سے تو بیعت کا تقاضا نہیں۔ سارے حیدری لیکن یار میں نے کی سارے بولے اجے آپ کے سننے کے کیا جی میں نوکر ہوں جی وہ 6 ماہ کے بچے جہاں قرآن لگے اس گھر سے تو بیعت کا لالا جی جیو اللہ کرے ہاتھ اونچے ہی رہے اشارہ آباد روان۔ چلو 4 میں سے اور پڑھتے، طبیعت گھبرا تو نہیں رہی نا؟ الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو، شاباش، خدا کرے تمہارے ہاتھ اونچے رہے۔ کیا خوبصورت بولے ہو میرا بیٹا، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو یا پھر دلیل باندھ کے لاؤ دلیل پہ۔ مہربانی مہربانی بہت شکریہ۔ الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو۔ دیکھو آپ برا نہ مانیے گا، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں، میں پڑھ رہا ہوں، محمد عباس رضوی صاحب پڑھ رہے ہیں، رضوان قیامت صاحب پڑھ رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، آپ گھر سے سننے ہی آئے ہو نا، پر جب سننے آئے ہو تو پھر سنا ضرور کرو۔ الجھے بغیر یا تو میری بات مان لو یا پھر دلیل باندھ کے لاؤ دلیل پہ۔ اولاد مل رہی ہے جو پانی کے جام سے، اصغر کھڑا ہوا ہے یقیناً سبیل۔
पुत्र जीवन तुहाडे, ये बुजुर्ग जीवन यार। हाँ सी जियो मेरा बच्चा। हाय दरी अल्लाह अकबर, कमाल है। पढ़ूं? बाप बेटे वाली बात है। ये इत्थे मिसरे ने ते डरदा खलोता भी मैं पढ़ा तो इन्हें कोई चुप कर गया तो मेरा की बनेगा। पढ़ा? कहा ये वक्त के सरवर ने अपने हैदर से, कहा ये वक्त के, मैं मसाहब नहीं पढ़ रहा, बहन ने रोक लिया 28 रजब को असगर को, असगर तुम मेरे पास रहो। हुसैन लेने आए, असगर का मुंह चूम के कहा ये वक्त के सरवर ने अपने हैदर से, यजीद को तू ही पाताल में उतारेगा, जो तुम ठहर गए घर में ही ऐ सगीर अली, हंसी की तेग से हुरमिल को कौन मारेगा। जी बाबा सगलैन शाह जी उठो दुआ करे जे। हाय दरी ओ जेड़े मातमी खड़े हो मेरे पुत्रां दे शार आबाद हो, जेड़े दर ते खड़े हो जीवो, जेड़ा असगर दा नो करे हो बोले हाय दरी। बीबी आपको इज्जत दे, ये जुबान चलें। बहुत शुक्रिया, बड़ा मुश्किल काम था, कमाल दाद दी आपने उसकी। जो तुम ठहर गए घर में तो ऐ सगीर अली, हंसी की तेग से हुरमिल को, हंसी की तेग से हुरमिल को कौन मारेगा। बेटे से कहा हुसैन ने, असगर क्यों जाना चाहते हो? जो जवाब मिला मैं उसे मिस्रों में कर रहा हूँ। अली असगर का वादा था अली आला से मक्तल में। जेलम में भी शौकत रहा, शौकत के लिए ज़रूरी है अली असगर भी समझाऊँ, अली आला भी समझाऊँ और फिर दाद लूँ, न दो दाद। अली असगर का वादा था अली आला से मक्तल में, हिसारे मौत को ही जिंदगी की भीख कर दूंगा, सुए मैदान निकला ही ये तय करके वो खैमों से, मैं हंस हंस कर ही कातिल की तबीयत ठीक कर दूं। तो आयो यार मजलिस से, जिसे उर्दू आती है वो तो बोले हाय दरी। तेरी जवानी बेदाग रहे, तेरी जवानी बेदाग रहे। दोवें हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे, हाय दरी। जियो मेरा बेटा, जियो मेरा बच्चा, 14 तुझे इज्जत है। सुए मैदान निकला ही वो तय करके ये मक्तल से, खैमों से, मैं हंस हंस कर ही कातिल की तबीयत, हंस हंस कर ही कातिल की तबीयत ठीक कर दूंगा। ये मिस्र बादशाह जी मैंने पढ़े थे 9 रजब को किसी जश्न में। कल मुझे कहा गया, आज मुझे कहा गया वो मिस्र तो सुना, मोतबर ठहरेंगे मिदहत के सफ़ीने कम से कम, मोतबर ठहरेंगे मिदहत के सफ़ीने कम से कम, कुफ्र को आते रहेंगे अब पसीने कम से कम। 9 रजब से 9 मुहर्रम तक ज़रा गिन कर तो देख, हुरमला मरता रहेगा 6 महीने का। सारे अली असगर बादशाह दा हर नौकर हाथ जावे हाय दरी। अल्लाह अकबर, मौला जिंदगियां दे, बादशाह करम फरमा। हुरमला मरता रहेगा 6 महीने कम से कम। हज़ारों साल जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। आप सब इस अमर से बाखबर हैं कि साल में एक मरतबा मैं मैलसी में होने वाले योम हुसैन के लिए सरायकी में एक कलाम लिखता हूँ। 16 जुलाई को वो महफिल होती है, इस साल भी हुई है, लेकिन मैं सखर था। मैं उन बानियान से कह चुका था कि मैं
اس سال حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ میں نہیں گیا، محفل ہو گئی۔ 9 ذی الحج مجھے میلسی پڑھنی تھی، 8 ذی الحج میں لاڑکانہ سکھر پڑھتا ہوا نکلا ہوں تو ان کی مجھے کال آئی ہے، شوکت بھائی کل آندے پہ ہو؟ میں دوترائے شیر آکھی آؤ، سارے دل حسرت ہے بھئی ہماری شوکت بھائی نہیں آئے۔ میں شیر آکھن ہوئے میرا موڈ بن جائے تو میں آپ ڈرائیونگ سیٹ تے بہ جانا۔ 2 کمزوریاں نے میریاں، بارش ہوئے تو من شیر بہت جلدی آندا، جتنا وہ برستا ہے اتنا میں برستا ہوں۔ بڑا میرے ثواب دا ٹائم ہوندہ ہے، یا موسم چنگا ہوئے تو پھر میں ڈرائیونگ سیٹ تے آپ بہ جانا تو پھر مولا کرم کر دینے شیر میرے تو ہون لگ جاندہ۔ سکھر تو ملتان تک انہوں نے میں آکھیا بھی 3-4 شیر کم از کم کہہ دیو، 27 شیر ہو گئے بابا۔ میں جا کے پڑھے ترہ مصرع سواری اپنا محسن جویا اللہ انہوں زندگی دے وے، انہیں کو نہ لیا محسن شیر آکھن لگ پہ الحمدللہ تسی ترہ مصرع سنو میرے کاغذات آج دی داد ہو جائے گی۔ ان دے نور دا جلوہ کیا ہو سی جن دے شہر دی خاک شفا دے وے۔ ہائے 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 جیو ہاتھ دوویں اچھے دوویں ہاتھ اچھے ہائے دری ہائے دری تھک گئے تو پھر کھول ہاتھ میرے حلوے انجو نا تھوڑا اور انجو شاباش یہ میل سے بویدہ کچھ بویدہ ہاں بسم اللہ کر ان دے نور دا جلوہ کیا ہو سی۔ آج تھوڑی جی دیر تھی گئی ہے میں غریب کو شاید میں مسائب نہ پڑھا یا 2 جملے پڑھا۔ اچھا جی حاضر ان دے نور دا جلوہ کیا ہو سی جن دے شہر دی خاک شفا دے وے۔ سلام شروع کریں بیا مومن مست موالی کو میں کو لگا نہیں کرنا کلہ نہیں کرنا لوگے دا مانا ہے کلہ کلہ دا مانا ہے جیسا تنہا اکیلا نہیں کرنا مجھے تو سو حکم کیتا ہے تو میں پڑھوں گا بیا مومن مست موالی کو امکان دا خالق کیا دے وے۔ بیا مومن مست موالی کو سمجھ آ رہی بیٹا سریکی سمجھ رہے ہو بیا مومن مست موالی کو امکان دا خالق کیا دے وے۔ عمران دا پتر ولا دے وے ان دے پتر دا پتر آزاد ہے۔ آہا آہا سارے ہائے دری لالا جی تھکنا نہیں قاضی دا واسطہ تھکنا نہیں میرا پڑھن تے موڑے بیا مومن مست موالی کو امکان دا خالق کیا دے وے۔ عمران دا پتر ولا دے وے ان دے پتر دا پتر آزاد ہے۔ اچھا میں گالی سریکی کروں گا نصری سریکی کروں گا میں کچھ نوکر سیانے ہوندن کچھ نوکر کملے ہوندن جڑے دیکھنے چ کملے ہوندن وہ اندروں سیانے ہوندن۔ آہا آہا سلام ہی نے میرے بیٹا آپ مہربانی کرو آپ نعرے نہیں لگاؤ بڑوں کو لگانے دو شاباش۔ جڑے دیکھنے چ کملے ہوندن نا وہ اندروں چنگے بھلے سیانے ہوندن۔ اچھا بندہ کہیں دے بوئے تے ونجے مثلا میں چلا گیا باویران دے بوئے تے اگر توشی میں کو ملے تے میں کون چاہی نہیں پوچھی ہے میں ناشتہ ٹکر کھا کے آیا ہم آکے ویندے ہو کو جوڑنا ونجنا ہاں اون میں کو فار ایگزامپل پہ آتا میں چاہی نہیں پوچھی میں کو ڈا نہیں بات بھی نہیں بات پیرو رہی ملن تو میں گلا کرا بابا تو آٹے بوئے تے گیا ہم اور نوکر تو آٹا توشی اون سا کو چاہی نہیں پوچھی باویران میں کو آکھنے یارو تھوڑا جہاں کملہ رملہ ہے دل دا بڑا چنگئی تھوڑا جہاں کملہ ہے دل دا بڑا چنگئی میں کو بارہ لاکھ سوے یارتا ہے کیا زیادتی کیتی ہے ہن کملہ ذہنے چ رکھیں سیانا ذہنے چ رکھیں بیا مومن مست موالی کو امکان دا خالق کیا دے وے۔ عمران دا پتر ولا دے وے انہیں پتر دا پتر ازا دے وے۔ ادراک سیانے نوکران دی ادراک سیانے نوکران دی کی میں جان سنجان سنبھال کرے جنا کملہ رملہ ہی گھر دا جنت کو کھیت بنا۔ بولو یار جنہیں سائے کی سمجھ آتی ہے سارے بولو ہاتھ اچھے مارو ہائے دری
میرا حق نہ بنے تو داد نہ منگا یار حیدری شاباش شاباش ادراک سیانے نوکران دی ادراک سیانے نوکران دی کی میں جان سجان سنبھال کرے جنہ کملا رملا آئیں گھر دا یہ ٹپیکل سریکی بابا جی کملا رملا آئیں گھر دا جنت کو کھیر بنا دے وے بابا جی میں پتہ بھی کوئی نہیں بھی یہ لفظ تو اڈیل بولے جاندہ یا نہیں لیکن میں شیر نہ پڑھے آتے میرا مدہ خراب ہو جانا ہے بادشاہ جی تُسا کوشش کرنی ہے ضروری نہیں بھی بولو لیکن تُسا میں نے حکم کیتا سریکی سلام ضرور پڑھی تے میں پڑھوں ہاں اے عشق والا تنور ہی وی اے عشق والا تنور ہی وی اتھا مٹی دے وچ نور ہی وی تو نام علی تو سڑدا ہے تے کو ڈاس بہلول سوا دے وے نہیں یار میرا دل پہ کرتا ہے سارے آنکھوں علی حق اندروں باروں دروازے سے باروں میرے سڑک تے ماتمی کھلے ہو حیدری جوانی پہ داغ روے ہائے 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 باور پیادہ نے بھئی میں سلام سن کے سوچن لگ پہ ہاں بھئی تو اردو دا شاعر چنگا ہے یا سریکی دا شاعر میں دوما زمانہ دا گزارے جو گا نوکر میں چنگا پتر میں چنگا کیا دے وے او میں صدقے کیا دے وے عزا دے وے جنت کو کھید بنا دے وے اے عشق والا تنور ہی بھی اتھا مٹی دے وچ نور ہی وی اتھا مٹی دے وچ نور ہی وی تو اس نام علی تو سڑدا ہی تے کو ڈاس بہلول سوارے وے میں پاک حسین دا ماتمی ہاں میری طاقت کو تو کیا جانے میری اکھ دا پانی چاہوے تا تیرے سینے وچ بھال آنے وے جیلہ مالے ہوں ٹر گئے ہو تھک گئے ہو حیدری شاباش 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 اور میرے پتروں دے شارہ باد ہوں شاباش اور کس جنت میں لے آیا مرشد مجھے کس جنت حق حق اچھا انسانی ہاتھ میں جو انگلیاں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ یہ دو ہیں یہ بڑی انگلی ہے اسے انگشت شہادت کہتے ہیں یہ سب سے طاقتور انگلی ہے انسان کے ہاتھ میں شہادت کے لیے طاقت ضروری ہے شاباش ماتمی نے کھلوتے ہو میرا بچہ تھک نہیں گئے شاباش توانائی ہوگی تو شہادت ہوگی شہادت کے لیے اندر سے توانا ہونا ضروری ہے یہ سب سے مضبوط انگلی ہے یہی انگلی علی نے رکھ دی تھی خیبر کے دروازے کے نیچے وہ دروازہ جسے کم سے کم 40 بندے کھولتے تھے 40 بند کرتے تھے یہ انگلی رکھ کے زور لگایا علی نے وہ دروازہ اٹھا لیا اٹھا کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور پھر اعلان کیا ما کلا تو بابا خیبر لقوت جسمانیہ ولیکن لقوت ربانیہ میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی طاقت سے نہیں ربانی طاقت سے اٹھایا شاباش شاباش
بیٹا ہو گئے، ان بچوں کو منع کرو، تھوڑا سا ٹائم تھوڑا ہے، اللہ عزت ہے بیٹا، ہو گئے آپ کے نعرے، جوان تھوڑا اور بولو میرے ساتھ، گھبراہٹ تو نہیں ہے، 15-20 منٹ اور میرے پاس رہ گئے، ناراض نہ ہونا بابا جی، سفر کرنا ہے تے بہرحال نوکرے جو ہاں نوکری بھی کرنی ہے، کیا دے وے ازا دے وے کھیت بنا دے وے سینے وچ بھال آ دے وے تے کو 10 بہلول سوا دے وے، یہ ہے سب سے مضبوط انگلی، یہ ہے سب سے کمزور انگلی، اسے چھوٹی انگلی کہتے ہیں، اسی کو انگشت سبابہ کہتے ہیں، اسی کو ہمارے ہاں سرائکی والے چیچی انگل کہتے ہیں، آپ کے ہاں بھی کہتے ہیں؟ پنڈی چ کہندے نے جیلوں والے دسو کی آندے ہو دس دے چیچی انگل، ٹھیک ہے نا، اے سب تو کمزور انگل ہے، ان چیچی انگل کہندے نے، تیرے میرے درمیان علی دا میں نے تو ہاتھ رکھ منہ تے، تیرا ہاتھ نہ ہٹے آتے میں ہٹ گیا، ہاتھ ہٹے تے بولی ورنہ کوئی داد نہیں، شوکت کہہ رہے ہوں دے سارے ہاتھ دی طاقت دا، ہوں دے سارے ہاتھ دی طاقت دا، ایک لازہ کر اندازہ کر، جڑا چیچی انگل دے ناخن تے خیبر دے در کو چاہ دے گئے، ہائے 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 ہائے، سارے ہاتھ اچھے، ہائے دری صدقے حیدری، کروڑ شوکت قربان کرا غازی استہ دینے، اے زبانہ سلامت رہا، اے معیار قائم رہے، ان دے سارے ہاتھ دی طاقت دا، ایک لازہ کر اندازہ کر، جیڑا چیچی انگل دے ناخن تے خیبر دے در کو، جیڑا چیچی انگل دے ناخن تے خیبر دے در کو چاہ دے وے، عرشی کینسر دے ایک مریض کو، عرشی کرونا دے ایک مریض کو، سرکار سید الملائکہ جبرائیل امین نامی پرانے محلے دار چاہ کے شریعت میڈیکل بورڈ دے چیئرمین محمد کو لگے ہیں، شریعت میڈیکل بورڈ دے چیئرمین محمد مصطفیٰ سرکار فرمایا ڈاکٹر صاحب لمبے سفر تو ہیں آرام کریں دے پھر مل نہیں سکتے، میں تو کو پوچھے میں سرائکی بولے دا رہا ہوں تو ساں کہ ہاں ڈاکٹر صاحب لمبے سفر تو ہیں آرام پہ کریں دیں مل نہیں سکتے، جبرائیل امین فرمایا سرکار صدیاں بعد مسکین زمین تے پی آئی، میں کچھ آیا بھئی ڈاکٹر صاحب تشریف گھنے ہیں تے ہن کوئی مہربانی تا کرو، سرکار فرمایا وہ لمبے سفر تو آیا ہے آرام ہونے فرمایا ہے، فطر اس کو آنکھ جگاوے نہیں پینگے دین اور حلا دے، آئے آئے سارے آئے داری توانیاں نسلہ دی خیر پتران دے شارو من بادشاہ جی پتران دے شارو من، او لمبے سفر تو آیا ہے، او لمبے سفر تو آیا ہے آرام ہونے فرمایا ہے، فطر اس کو آنکھ جگاوے نہیں، صدقے ہو تیرے بولن تو، صدقے ہو تیرے کیا کہنے تو، فطر اس کو آنکھ جگا جی میں نہ کرا غازی استہ دینے، اندروں ایڈی ساری داد آئی ہے، بیٹا مجھے پڑھنے دے، میرا بیٹا بٹھا دو اسے، فطر اس کو آنکھ جگاوے نہیں، پینگھے دی ڈور ہلا دے وے، جگاوے نہیں، پینگھے دی ڈور ہلا دے وے، چنا پنجتن پاک تے دان کرے، رب بہوں وکھرا احسان کرے، ایک فضا سین دے روپ دے وچ دھی بھین کنیز تے ماں دے وے، ہوئے 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 ہائے دری ایک فضا سین دے، میری امام زمانتی موجودگی دی قسم اے علم تے ہاتھی میرا، اے علم تے ہاتھی میرا، میری زندگی دا مشکل ترین شعری جنہوں نے شاعری دا پتہ ہی نا انہوں تو پوچھیں بھئی کیمیں ہویا ہے، ایک فضا سین دے روپ دے وچ دھی بھیڑ کنیز تے مارے ہوئے، اللہ اکبر، ایک فضا سین دے روپ دے وچ دھی بھیڑ کنیز تے مارے ہوئے، ختم ہو گئی میری آج کی نوکری، معاشر تے ہی نوکری کردہ رہاں گا، یہ تے میرے ساج سائے تو اڈا نوکراں تو اڈیا نسلہ دا نوکراں،
یہ جھولی پھیلائی کھلوتا شیر بڑا اوکھا ہے تے میرا بڑا دل ہے پڑھن تے غازی دی قسم ہے شیر بڑا اوکھا ہے تے میرا بڑا ہی دل ہے پڑھن تے ایک باری میری مدد کرے آجے جن سمجھ آوے وہ ضرور بولے سچ مچ شبیر شناسا ہے تیرا من جے اندروں پیاسا ہے عباس تو منگو چاہوے تا خیرات دے وچ دریا دے وے شاباش شاباش یہ علم سلام ہی میرا ماتمیوں سلام ہے میرے بچوں جو سامنے کھڑے ہوئے ہو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہو جی میں نوکر ہوں یار جی مول بہ گیا قرآن دی قسم ہے جی علم آمن اللہ مول بہ گیا غازی استان دینی بھائی جان حیدری سچ مجھ شبیر شناسا ہے تیرا من جے اندروں پیاسا ہے عباس تو منگو چاہوے تاں عباس تو منگو چاہوے تاں خیرات دے وچ دریا دے وے ٹائم کو نہیں میرے کو تفصیل پڑھندا بندہ بے اولاد تھا بارگاہ محمدی میں کھڑا ہوا تھا اولاد مانگ رہا تھا سلمان تا پہلے ہسیا ہے واتوان راہب کو نسیا ہے 770 700 کئی شے نہیں شبیر اگر فرما دے آئے ہائے آئے ہاں جیو او جیو اسے حسین دیتا ہے وہ بولے حیدری شاباش رل کے مل کے حیدری سلمان تو پہلے ہسیا ہے واتون راہب کو ڈسیا ہے 770 700 کئی شے نہیں شبیر اگر فرما دے وے امکان کی مالکن نے پوچھا یا علی موسم بھی نہیں ہے اور انار کھانے کو دل بھی ہے آئے 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 ہاتھ کھول تن غازی دا واسطہ یا علی موسم بھی نہیں ہے آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا تھوڑا بولو ہاں یا علی موسم بھی نہیں ہے اور انار کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہے انار ملے گا ممکنات کے سلطان نے کہا بطول موسم تو تمہاری ادا کا نام ہے ہائے ہائے رزق تو تمہارے تبسم کا نام ہے آؤ 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 لگے آؤ درود پڑھو مل کے بلند آواز جناب رضوان قیامت ذکر مظلوم کا منفرد ذائقہ معتبر ترین نام اللہ نظر بد سے بچائے مالک دشمنوں سے محفوظ بس اس کا نہیں میرا جانا ہے ویسے ہی میں بانی ہوں اس پورے عشرے میں میری 1000 مجال ہے 2-4 منٹ زیادہ میں ممبر آپ کے حوالے کرتا ہوں بات ذہن میں ہے یا علی انار کھانے کو دل ہے علی نے کہا ہم کوئی موسموں کے محتاج ہیں آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے شاباش سلام ہے آپ کو بابا بی بی آپ کو عزت ہے ہاں تھوڑا جانا بڑھتا ہے میرا پتر چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے علی نے کہا ہم کوئی موسموں کے محتاج ہیں میں لے آتا ہوں علی گئے انار لے آئے جب واپس آ رہے تھے تو گلی میں ایک فقیر بیٹھا تھا کہہ رہا تھا اللہ کے بندو انار کھانے کو دی جا رہا ہے کوئی جو بھوکے کو انار کھلائے ایک بڑی کمال شخصیت گزری ہیں اس نسل کو تو پتہ نہیں آپ نے شاید انہیں سنا بھی ہو سرکار علامہ علی نقی نکن آل اللہ مقامہ لاہور میں عشرہ پڑھا کرتے تھے اسلام آباد میں پڑھا کرتے تھے قبلہ نے فرمایا تھا کہ فقیر فرشی نہیں تھا قبلہ نے فرمایا تھا کہ فقیر فرشی نہیں تھا قبلہ کے فوراً بعد ایک اور شخصیت کا خطاب تھا ڈاکٹر سرکار علامہ زیدی صاحب اظہر حسن زیدی مرحوم وہ بادشاہ لوگ تھے کہنے لگے بھئی علی نکن سے میں نے سنا ہے فقیر فرشی نہیں تھا اب انصاف کرو جس گھر میں فقیر فرشی نہ ہو وہاں امیر بھلا فرشی ہوتے
ہائے 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 دری بس رضوان مک گئی میری نوس جی وہ پہ غازی وسطہ رکھنے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فقیر کو انار دے دیا علی نے، علی گھر تشریف لے گئے، ممکنات کی مالکن نے پوچھا یا علی انار ملا؟ علی نے کہا ہاں سیدہ ملا تو تھا، باہر ایک فقیر تھا، اس بیچارے کا انار کھانے کو دل تھا، میں اسے لے آیا۔ میری شہزادی نے فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب کیا وہ وقت ہوگا جب بطول نے خیر کو خیر کی دعا دی؟ یہ ہے میری قیمت۔ نہ ہر بندہ یہ جملہ پڑھتا ہے، نہ ہر بندے کو ایسے جملوں میں داد ملتی ہے۔ مہربانی ہائے دری اللہ کرے تیری زبان سلامت رہے۔ ایڈی اوکھی گل تے نعرہ لائی غازی استا دینی، خیر کو خیر کی دعا مل گئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، علی نے کہا سلمان کی دستک ہے، خیر ہو۔ علی باہر گئے تو سلمان کی جھولی اناروں سے بھری۔ یا علی یہ عرش سے جبرائیل امین تشریف لائے تھے، وہ انار دے گئے کہ اللہ نے بطول کے لیے تحفہ بھیجا۔ گیا میں یا علی یہ عرش سے جبرائیل امین تشریف لائے تھے، وہ یہ انار دے گئے کہ اللہ نے سیدہ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ علی نے کہا میری جھولی میں ڈال دے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انار علی کی جھولی میں آ گئے۔ علی نے دیکھا سلمان خیر ہے نا؟ اس نے کہا جی خیر ہے، آپ کی امانت تھی، آپ کے حوالے کر دی۔ کیا مطلب؟ علی نے کہا تو بات سمجھ رہا ہے؟ سلمان نے کہا جی مطلب؟ علی نے کہا سلمان نہ فرض ادھورے کر، ہاتھ جیب میں چپا تے پورے کر۔ میں کروڑ شوکت قربان کرا، اور میں کروڑ شوکت قربان کرا تھوڑی توجہ تو، تھوڑی تربیت تو۔ یہ لم سلام ہی میرا چیچی روڈ، اور میرے پتران دے شہر آباد ہومن جڑے کھڑے ہو جی وہ کیا دے وے؟ سوا دے وے، جلا دے وے، ہلا دے وے، ملا دے وے، الا دے وے، ماں دے وے، شبیر اگر فرما دے وے۔ علی فرمائے سلمان نہ فرض ادھورے کر، ہاتھ جیب وچ پاتے پورے کر، ہاتھ جیب وچ پاتے پورے کر۔ اون عرش تو 9 کیوں بھیجے ہیں جڑا ایک دے بدلے نہ دے۔ آہا آہا جنان جیو ہائے دری۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کے سننے کی کیا بات؟ آپ کی مہمان نوازیوں کی کیا بات؟ سلمان نہ فرض ادھورے کر، ہاتھ جیب جو پاتے پورے کر۔ اون عرش تو 9 کیوں بھیجے ہیں جڑا ایک دے بدلے ڈاہ دے وے۔ شبیر دے شہر تو واپسی تے ون پچھیا نوریاں خالق تو، اون دے نور دا جلوہ کیا ہو سی جن دے شہر دی خاک شفا۔ ہزاروں سال صدا سکھی رہو۔ بے شک بے شک جیو جیو، سلامت رہو، سدا آباد رہو، سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے۔ بادشاہ گوائیں کہ رضوان نے پڑھنا ہے، میں اسی راتے سے اٹھوں، میں فضائل میں چھوڑ دوں گا۔ بادشاہ میں نے کیا نہیں پاؤں ایک جملہ آنکھ مصاحب پڑھنے۔ تو نے بنی ہوئی خاک شفا دیکھی،
تیری مرضی، اگر تو امیر بن کے آیا تو تیری مرضی۔ پڑھوں گا 2-2.5 منٹ زیادہ۔ کل میں پڑھ گیا ڈھیر سارا مسائل۔ تو نے بنی ہوئی خاک شفا دیکھی، تو نے بنتی نہیں دیکھی۔ تیری اندھیاں دا پردہ وے یار، کیڈا سونا ہوں میں یار۔ میرے لیے دعا کر رہا، اتنی جلدی آنسو نہیں آیا کرتا، ہوا چہرہ آپ کا، پوری داڑھی پہ آپ کا آنسو سفر کر رہا ہے۔ میرے لیے دعا کر رہا، تو نے بنی ہوئی خاک شفا دیکھی۔ شاہ جی شاباش میرا بیٹا، کبھی نہ رونا پڑے۔ اتنی جلدی اگر آنسو آ جاتا ہے نا، پھر شکریہ ادا کیا کر علی کی بیٹی کا۔ بعض لوگ منتیں مانتے ہیں اور آنسو نہیں آتا، بعض پہ کرم ہوتا ہے علی کی بیٹی کا، لمحے میں اشک آ جاتا ہے۔ تو نے بنتے نہیں دیکھی۔ سیدزادیاں بھی تشریف فرمائے ہیں پردے میں، اور میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ میں پورے 40 سال پڑھ چکا ہوں، مجھے ذکر مولا کی قسم ہے مجھے مناسب لفظ نہیں ملا۔ کم از کم 56 سیدزادیوں کی کلائیوں کا خون گرا۔ بڑا امیر ہی یہ بندہ جنہیں کو ہاتھ ہی نہیں ماریا گیا۔ بیٹا تو اتنا کرے اور علی کی بیٹی راضی ہو جائے، اتنا سا تیرا ہاتھ سینے پہ آئے اور محمد کی بیٹی راضی ہو جائے، یہ سودا مہنگا ہے۔ کم سے کم 56 سیدزادیوں کی کلائیوں کا خون گرا ہے، تب کہیں جا کے بنی ہے خاک شفا۔ صرف ایک منظر، ایک جملہ، ایک لفظ، اور اسی پہ آج کی گفتگو میں سمیٹ دوں گا۔ ایک آنسو مجھے اور چاہیے۔ شاید کوئی مورخ ایسا ہو جس نے مقتل لکھی ہو اور یہ جملہ نہ لکھا ہو کہ علی کی بیٹی بھائی کے لاشے پہ اونٹ سے یوں گری ہے جیسے عباس گھوڑے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ابھی سوچ رہا ہوگا اور میں چلا جاؤں گا، راضی رویا، نوکر راضی رویا، زندگی دا نوکر، کوئی دی گل نہیں۔ علی کی بیٹی بھائی کے لاشے پہ یوں اتری ہے جیسے عباس زین سے اترا تھا۔ مجھے علموں کی قسم ہے نہ عباس اترا ہے، ہوئے 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 وہ بہت امیر بندہ بہ گیا میرے سامنے یار، انہیں ہن ہائی نہیں کی تھی۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، تیرے آنسو کی قسم ہے، نہ عباس اترا ہے نہ عالیہ اتری ہے، عباس بھی گرا ہے، عالیہ بھی گری ہے، لیکن فرق بڑا ہے، عباس مرد ہے، عالیہ مستور ہے۔ عباس کے ہاتھ نہیں تھے، عالیہ کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ عباس گھوڑے پہ تھا، عالیہ اونٹ پہ تھی۔ گھوڑے کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اونٹ کا قد بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 40 برس ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے۔ رضوان برا نہ ماننا بیٹا، مجھ سے 1000 گنا بہتر مصاحب خان ذاکر ہو۔ میں 40 برس سے سن بھی رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، علی کی بیٹی بھائی کے لاشے پہ گری، علی کی بیٹی بھائی کے لاشے پہ گری۔ ذاکر بھی شیعہ ہوتا ہے، ذاکر کے اندر بھی گوشت ہی کا دل ہوتا ہے۔ آج کوئی بندہ مجھے بتائے اور میں ممبر چھوڑ دوں، ہر کوئی جو کہتا ہے بھائی کے لاشے پہ گری، یہ بھائی کا لاشا کسی قالین پہ پڑا تھا؟ پتہ نہیں کیڈا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ دیمائی شیعہ ہے، انہیں منہ چو ہائی نہیں نکلی۔ یار تو ہائی نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی جو کہے چلا جا رہا ہے بھائی کے لاشے پہ گری، بھائی کے لاشے پہ گری، یہ بھائی کا لاشا میں پڑھ دوں گا، میں پڑھ دوں گا، یہ میں جانتا ہوں۔ میں کل مصحف پڑھ کے چلا گیا ہوں، یہ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی کیا حالت ہو گئی۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، باہر والے لوگوں کا کچھ پتہ کریں، میں پڑھ دوں گا۔ چلے اگر آپ سنیں تو پھر آپ کو زینب کی غربت کی قسم ہے، اب آپ نے ماتم منہ پہ ضرور کرنا ہے۔ آپ نے کہا ہے تو میں پڑھنے لگا ہوں۔ بھائی کا لاشا کسی قالین پہ نہیں، کسی صوفے پہ نہیں، کسی نرم جگہ پہ نہیں، کسی گدے پہ نہیں۔ بھائی کا لاشا پڑا تھا گرم زمین پہ، اور اکیلی زمین پہ نہیں، ٹوٹے ہوئے تیروں پہ، ٹوٹی ہی تلواروں پہ، ٹوٹے ہوئے نیزوں پہ، ٹوٹے ہوئے خنجروں پہ پڑا تھا لاشا حسین کا۔
علی کی بیٹی اونٹ سے تیروں پہ گری ہے. بس تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں لگتا تھا زینب زیادہ زخمی ہے یا حسین زیادہ زخمی ہے. کہتی تھی ابا